اے میری ماں میری بہن تیرا مقام کیا تھا؟ آج تو اس بات کو بھول گئی۔ بادشاہ ہارون رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنے وزیر کو یوں کہا، جا وہاں جا بازار میں اور ایک باندی خرید کے لا گھر کے کام کے لیے۔ وزیر گیا، ایک کی بجائے دو لے کے آیا، وہ بھی دو رنگ کی، ایک کالی ایک گوری۔ بادشاہ نے کہا لانے کو تجھے ایک کہا تھا تو دو لے کے آ گیا۔ اس نے کہا حضور دونوں مل لی تھی، دونوں خرید لایا، ایک کام کر لو، ایک کو رکھ لو ایک کو نکال دو۔ بادشاہ ہارون نے کہا بے وقوف، اگر میں کہوں کالی تو چلی جا تو کالی کہے گی اگر میں کالی نہ ہوتی تو محل میں رہ جاتی، اگر میں کہوں گوری تو چلی جا گوری کہے گی۔ بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا، اچھی خاصی کو نکال لا، اس کالی کو رکھ رہا۔ اب بادشاہ پھنس گیا بیچ میں۔ اب جا کر کے اس نے کہا بادشاہ سلامت نے باندھیوں کو، بہنا کہاں حضور؟ کہا ضرورت تو ایک ہی تھی اور یہ دو لے کر آ گیا، ایک کام کرو ایک رہ لو اور ایک چلی جاؤ۔ بادشاہ سلامت نے جب یوں کہا، اب گوری کہنے لگی حضور یہ بہانے بازی ملانے سے کیا فائدہ؟ بہانے تو بہانے ہو نا، بہانے بازی ملانے سے کیا فائدہ؟ اب دیکھو میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں کس طرح کا ان کا علم ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے دلائل پیش کرتی ہے۔ اب گوری آگے بڑھی اور گوری کہنے لگی آگے بڑھ کر کے کہ حضور موتی سفید ہے سب، گوری نے کہا اپنی بات پیش کی تاکہ میں رہ جاؤں، موتی سفید ہے سب قیمت ہے ان کی لاکھوں اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے لاکھ روپے سے کم نہیں ملتا، اور کوئلہ کالا بدن پہ لگ جا کپڑوں پہ لگ جا دیوار پہ لگ جا یہ محل کو سڑا دے گی، اسے نکال دو مجھے رکھ لو۔ اور تو اور اللہ کے نیک بندوں، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہمارے بادشاہ سلامت یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو دوزخی ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور کہنے لگی حضور اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ حضور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے چہرے صاف ہوں گے، دوزخی ہوں گے کالے ہوں گے، اس لیے اسے کالے کو نکال دو مجھے رکھ لو۔ کالی نے کہا حضور تم مجھے نکال لو گے تو ہو لیکن میری بھی تو سن لو۔ اور کالی آگے بڑھ کر کہنے لگے حضور ہے مشک نافع کالی، مشک ہوتی کہ نہیں ہوتی جو ہیرن کے پیٹ سے نکلتی ہے مشک نافع کالی قیمت میں بے شالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے، جہاں رکھ دو وہ چیز مہک جاتی ہے، جیب میں رکھ لو محل میں رکھ لو کمرے میں رکھ دو ہر چیز خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ اور روئی 20 30 50 روپے کلو سردی سردی آدمی لپٹتے 6 مہینے کے لیے ٹانڈ میں پھینک دے۔ اور تو اور حضور اگر تمہیں کالا رنگ اتنا ہی ناپسند ہے، اتنی نفرت تمہیں کالے رنگ سے، تو بتا حضور آنکھوں کی پتلی کالی ہو کے نہیں بیچ میں آنکھوں کے؟ ارے ہاں ہو کرو، یہ آنکھوں کے بیچ میں کڑا کڑا ہو کے نہیں ہوتی؟ ہاں کالی نے کہا حضور آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا جو چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی جو نور سے ہے خالی۔ اگر تم اتنی نفرت ہے کالے رنگ سے تو یہ جو بیچ کا کڑا کڑا نا یہ بیچ کا یہ نکل کے مجھے یہ کریے کہ اگر کچھ دیکھ بھی جا۔ بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہی۔ اب بادشاہ سلامت کے سامنے گوری موجود، گوری نے سوچا کالی نے بادشاہ کو اپنی طرف کر لیا، اسے پٹکی ایسی دنگی اس کے پاس جواب نہ بن سکے۔ اور گوری آگے بڑھ کر کہنے لگی حضور میری سنو، اور یوں کہا حضور انصاف کیجئے گا، انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے
سفید سارے. حضور جلدی سے صاف کرو, میں سفید, آپ سفید, چاند سورج ستارے سفید. اب کالی آگے بڑھی اور کہنے لگی میری بھی تو سنو. ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقلوں والے. کالی نے کہا ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقلوں والے. کالا گیلا پھینکا با حضرت بلال. ارے بولو. کالا گیلا پھینکا با حضرت بلال کالے. حضور میں نے مانا چاند سورج ستارے سفید ہے, لیکن کالا گیلا پھینکا با جس کا دنیا طواف کرتی ہے وہ تو کالا ہے. اور سیدنا 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 کہہ کے پکارتی ہے, وہ میرے نبی کا غلام بلال تو کالا ہے. گوری نے سوچا انہیں پھر بادشاہ کو اپنی طرف کر لیا. اب کیا ایسی پٹکی دوں گی کہ بعد جواب نہ بن سکے, اور اللہ کے مقدس قرآن پر آ گئی. کہنے لگی حضور کاغذ سفید ہے سب. گوری نے کہا کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے. کالی آگے بڑھی اور کہنے لگی حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. میں نے مانا قرآن کے کاغذ سفید ہے, لیکن کالا غلاف کعبہ جس کا دنیا طواف کرتی ہے وہ تو کالا ہے. سیدنا اور نہیں, میں کیا کہہ رہا تھا, حضور میں نے مانا قرآن کے کاغذ سفید ہے, لیکن جنہیں اصل پڑھنا ہے وہ تو کالے لکھے. چاہ اٹھا کے دیکھ لو. گوری نے سوچا پھر پٹک دیا, پھر پٹکی دے دی. اب کی بار تو میں ایسی پٹکی دوں گی کہ اس کے پاس جواب ہی نہ بن سکے. اور نبی کریم بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے, اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن پر گوری آ گئی. جس دن اللہ نے پیدا ہوئے, میلاد کا دن تھا کہ نہیں تھا؟ ارے ہاں نام بولو. وہ میلاد کا جو دن تھا بڑا روشن تھا. گوری نے سوچا یہاں آ کے چپ ہو جائے گی, اور گوری کہنے لگی حضور میلاد کا جو دن ہے, گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے. میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے. کالی آگے بڑھی اور کہنے لگی حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے کہ نہیں ہے. میں نے مانا اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے وہ دن روشن تھا, لیکن حضور بتاؤ جب اللہ کے نبی اللہ سے ملاقات کے لیے معراج پر گئے وہ رات تو کالی تھی. بادشاہ سلامت کے سامنے گوری نے سوچا کہ اس نے پھر پٹک دیا, اور آخر میں نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آ گئی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے چہرے اور خوبصورتی کے معاملے میں کوئی مثال دینے والا ہے؟ خانہ میں بولو, یوں مت کرو, بولو. اللہ کے نبی سے خوبصورت کوئی پیدا ہوا؟ کیسے ہوتا؟ خوبصورت پیدا کیسے ہوتا؟ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مبارک چہرے پر آ گئی اور کہنے لگے گوری اللہ کے نبی کی خوبصورتی بیان کروں گی, یہاں تو آ کر کے چپ ہو ہی جائے گی. اور اللہ کے نبی کے مقدس چہرے پر آ گئی اور کہنے لگے حضور روح مصطفیٰ ہے روشن. نبی کا رخسار, نبی کا چہرہ, نبی کی آنکھ, نبی کے کان. روح مصطفیٰ ہے روشن, ہے دانتوں میں اجالا. کالی آگے بڑھی اور کہنے لگی حضور ہے زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ. میں نے مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا, بڑا نورانی تھا, بڑا بہترین تھا, پرکشش تھا, لیکن حضور جس چہرے کو سجانے کے لیے ان زلفوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تو کالی ہے, کالی. اور لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن آقا کی کالی کملیاں میں چھپا لیے, اس کا رنگ تو
بادشاہ ہارون رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا وزیر سے ایک کام کر ان دونوں سے تو یوں کہا تم دونوں ہی رہ لو کیا کہا تم دونوں ہی رہ لو اور وزیر کو کہا ایک کام کر بازار میں واپس جا اور اگر ایسا علم رکھنے والی 10 بھی ملے تو خرید کے لے یا گھر کی محل کی زینت بنا لوں گا یہ تھا اس وقت کی عورتوں کے دین کا عالم